سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے، 50 ٹائمز 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، عاشقان رسول کے سردار، یار غار و یار مزار، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمالات اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ملی، اور آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کا وہ مرتبہ ملا ہے کہ تمام انبیاء و رسول کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرار پائی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی بہت ساری خوبیوں کی حامل رہی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر چونکہ ہمارا پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر ہے اور ہمارا عنوان عشق رسول ہی ہوا کرتا ہے، تو آج ہم بات کریں گے خلیفہ اول کا عشق رسول، انداز محبت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وارفتگی کا انداز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کا انداز۔ انشاءاللہ آج ہم خلیفہ اول عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے، آپ کے عشق و محبت کی بات کریں گے، کیونکہ یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ جب عشق رسول کی کتاب لکھی جائے، عشق رسول پر بیان کیا جائے، عشق رسول کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے اور عاشقوں کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو تو اس کے بغیر وہ کتاب بھی ادھوری ہے، وہ بیان بھی ادھورا ہے، وہ گفتگو بھی ادھوری ہے، وہ پروگرام بھی ادھورا ہے، کیونکہ عاشقوں کے امام کا تذکرہ نہیں ہوا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ کر دینے والی، سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں آئے تو ایک شخص آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے لیے جگہ خالی کر دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھ جائیں، مگر جیسے وہ وہاں سے اٹھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے آپ یہاں نہیں بیٹھ رہے؟ اب ذرا جواب سنیے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے میں اس جگہ پر نہیں بیٹھوں گا۔ اب آپ غور کریں، فرامین رسول کی تعمیل کرنا، ان پر عمل کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا حصہ ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں چونکہ وہ عشق تمام چیزوں کو عشق کے آئینے میں جب دیکھتا ہے بندہ تو وہ بڑا ایک اس کا مزہ ہوتا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی بجا آوری کے اعتبار سے کیا کرتے تھے۔ تو یوں سالار صحابہ پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں بھی بازی لے گئے۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد ایاز اتاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ایاز بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس چیز کو بیان کریں کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے خاتم النبیین، یہ کہ نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عظیم کارنامہ انجام دیا، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شک و شبہ جب کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی، عزت کی، دفاع کی بات آئے گی تو ان میں سر اول جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انشاءاللہ عز و جل وہ نام سر فہرست ہوگا۔ اور بالخصوص جیسے آپ نے بات کی کہ محافظین ختم نبوت کی جب کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو ان میں سر فہرست جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ سر اول ہوگا۔ اور جس انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع فرمایا، واہ واہ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ، آپ دیکھیے کہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک بڑا معرکہ تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا، اور اس معاملے میں بلا تامل، بلا یوں سمجھیے کہ آپ سوچ و بچار کے اور بغیر کسی توقف کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روانہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور کیسا روانہ فرمایا کہ محسن بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابہ کہ جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے، اللہ اللہ، تو ایک موقع ایسا آیا کہ ان صحابہ کو اعزاز کے طور پر جو ہے وہ بدری صحابہ کو کسی جنگ میں نہیں بھیجا جاتا، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ وہ بھی میدان جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا معاملہ آیا اور ختم نبوت کے دفاع کا معاملہ آیا تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست جو ہے وہ اقدام اٹھایا، اور پھر اس کے لیے آپ نے کتنی بڑی قربانی پیش کی، اور کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ اس مارکے کے اندر شہید ہے۔ 700 حفاظ صحابہ کرام، اللہ اکبر، 700۔ یعنی علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اس جنگ سے پہلے تک جو ہے وہ صحابہ کرام کی شہادت کی تعداد بہت مختصر تھی جی جنگوں کے اندر، لیکن یہ واحد ایسی جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے اس سے پہلے کبھی شہید نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں تو ابھی 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہاں پہ جو بات ہے نا، یقیناً اس میں جو آپ نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور وہ تھا کہ منکرین ختم نبوت کا جو ہے تعاقب کرنے کا، اس میں کچھ جو ہے معاملہ بھی ہوا نا، کچھ تھوڑا پس و پیش بھی ہوا کہ نہیں ابھی موقع نہیں ہے، کچھ رک جایا جائے، اور وہ جو ہے ابھی فی الحال کمزوری ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کس قدر خوبصورت تھا، اور وہ کتنے جو ہے نا اپنے اندر استقلال اور عزم رکھتے تھے کہ نہیں، جب بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اور حضور کے بارے میں عقیدے کی ہے تو عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہچان ہے۔ واہ واہ واہ، عشق رسول آپ کا جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ ان کو فی الفور جواب دیا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کا توقف نہ کیا، اور بعد میں وہ لوگ کہ جو اس معاملے میں جو ہے وہ پیچ و تاب جن کے ذہنوں میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی صدیق اکبر کی اس فیصلے کی جو ہے نا کشادگی کو واضح فرما دیا، اس کی عظمت کو واضح فرما دیا، اور پھر واقعی جو ہے وہ سب کی زبان پر جاری ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا درست فیصلہ فرمایا، اور اس موقع پر واقعی اس کا جو ہے وہ سرکوبی ہونی چاہیے تھی اس فتنے کی، اور زبردست انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس مارکے کو بخوبی سر انجام دیا۔ پھر یہاں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ماشاءاللہ کارنامہ کہ اس میں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے معاملے میں ہم سب کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی شک و شبہ اس معاملے میں تو وہ علماء اہل سنت سے رابطہ کرے اور اس کے پاس جا کر اس معاملے کو کلیئر کرے اور اپنے عقیدے کو پختہ کر پھر اپنے بچے کو جو ہے وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کے آخری نبی ہونے کا جو ہے دیوانہ بنائے، جسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اور غیر محسوس انداز میں، کیونکہ آپ کا بڑا خوبصورت اور حکمت بڑا انداز ہوتا ہے کہ آپ نے وہ نعرے عطا فرما دیے کہ وہ نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے، بچہ لگاتا رہے گا، تو کیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے گی کہ نہیں ہمارے نبی ہی سب سے آخری نبی ہے۔ کتنے خوبصورت نعرے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے 70 بھائی وہ لگائیں، کچھ شعر بھی پڑھیں گے استاد میں، انشاءاللہ نعرے بھی لگا لیتے ہیں۔
پاداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، باداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ صدیق کا سب سے آخری نبی، نظریہ صحابہ کا سب سے آخری نبی، باداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، اے آخری نبی میرے، اے آخری نبی۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ سب سے آخری نبی ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے بارے میں کوئی شک کرے، کوئی معنی گڑنے کی کوشش کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ میرے آقا سب سے آخری نبی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ختم نبوت پر پہرا دیا، اس طرح کے صدیق اکبر کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر ہم صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان، آپ کے مال، آپ کی عزت، آپ کے صحابہ، آپ کی امت کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو ان کی حفاظت کی یوں حاجت نہیں تھی، مگر یہ اپنا تن من دھن، وہ نا ہجرت کے موقع پر کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت وہ انہیں آگے پیچھے موو ہونے پر ابھار رہی تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری۔ میں چاہوں گا یہاں پر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے معاملے میں قربانی کا بھی ذکر کریں۔ یہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک کے ساتھ سفر کرنا اور نبی پاک کے ساتھ رہنا، ایک دین کے معاملے میں یعنی نبی پاک کے دین کی اعلان کرنا، ترغیب دینا، تعلیم دینا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، مسلمان کرنا، اس معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ بلا شک و شبہ محسن بھائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی جو ہے وہ سر فہرست دکھائی دیتے ہیں، سب سے اول دکھائی دیتے ہیں۔ اور جیسے ابھی ہم بات کریں نا تو بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ عشق جو ہے وہ دلائل کا تابع نہیں ہوا کرتا، بالکل نہیں ہوتا۔ عشق کے لیے وہ دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو توجہ مصطفیٰ کے منتظر تھے، جیسے ہی آپ کی طرف ہوئی دامن اسلام میں کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ آپ شامل ہو گئے۔ شاعر کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ کیا بات ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں سمجھیے کہ بزور بکوشش جب وہ اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام عام کرنے کی اجازت عطا فرمائے، علی اعلان نیکی کی دعوت دینے کی اجازت عطا فرمائے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت عطا فرمائی، اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اجازت عطا فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی اعلان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ اور پھر اس راہ میں جیسی مشقت کا سامنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ بڑی تکلیفیں اور بڑی آزمائشیں دی گئی۔ چنانچہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر کفار مکہ نے حملہ کیا، اور اس زور کا حملہ کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور لہو لہان ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ اب جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر جو ہے وہ آپ کے گھر لایا گیا۔ اب دیکھیے کہ کیسی محبت، کیسا عشق، کیسی لگن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جب آپ کو گھر لایا جاتا ہے اور آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں
تو اتنی مشقت کے باوجود، اتنی تکلیف، بدن دکھ رہا ہے، لہو لہان ہوا ہے، والدہ سامنے موجود ہے اور جناب جیسی قبیلے کے افراد موجود ہیں، گھر میں ایک یوں سمجھیے کہ پریشانی کا سما ہے، لیکن صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب نگاہیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرے آقا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے عشق کی کیسی معراج ہے، کیسی بلندی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فائز ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جس سے محبت ہے، جن کی خاطر، جن کے دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لکھے ہیں، تو پھر حقیقت بات ہے محسن بھائی جو ہم سنتے ہیں نا کہ وہ مشقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ہیچ ہو جاتی ہیں، پھر ان کی کوئی معنی اور حیثیت نہیں رہتی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پھر وہ سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری بھوک، ساری پیاس، سارے مصائب، سارے زخم، سارے درد ختم ہو گئے، ایک ہی سوال زبان پر ہے کہ میرے محبوب آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے محسن بھائی، اس لیے کہ زبانی کلامی دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے نا تو پھر بندے کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ دعوی عشق میں سچا ہے۔ لیکن سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر میدان میں اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، اگر آقا ان کے لیے یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ کل قیامت میں میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور ہم یوں اٹھیں گے، تو پھر وہ میدان عمل میں بھی وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ دین اسلام کے لیے جیسی مشقت انہیں دی گئی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ساتھی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ساری مشقتوں کو بھلا کر عرض کرتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب ہجرت کی رات جو ہے نا وہ پتا تھا کہ پریشانی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو بشارت دینا کہ ہجرت میں آپ ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آئے تھے، یا رسول اللہ آپ کے رفیق سفر صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمایا من یہاجر معی، واہ واہ واہ، کہ کون ہے جو میرے ساتھ جو ہے وہ سفر ہجرت میں ہوگا؟ تو قال جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی ابو بکر، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ اس سفر میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پر میں ایک بڑی اور بھی عشق کی بات کرنا چاہوں گا، انداز عشق دیکھیے کہ جب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ پھر کہ آپ کے قبیلے کے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے کہ جن کی وجہ سے اس حال تک پہنچے ہیں اور ابھی بھی ان کا نام لے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال آپ نے جو ہے وہ عشق و محبت کا اظہار فرمایا، جب تک خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لینا گوارا نہ کیا اس وقت تک آپ کو حقیقت میں چین نہ آیا۔ پھر آپ کی والدہ اور ام جمیل جو ہے وہ یہ آپ کو لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی، تو اس وقت جو ہے وہ جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کو قرار اور سکون آیا، اور آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں یہاں پر ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے غار ثور کی بات کی، ہجرت کی رات کی بات کی محسن بھائی، تو علماء نے لکھا کہ جو محبت ہے نا، محبت اور عشق یہ فکر پیدا کرتی ہے، یہ ٹینشن پیدا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جو ہے وہ آئے یا غار کے لیے جب سفر پر روانہ، اور آپ نے اسے اشارہ بھی فرمایا کہ کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ عشق جو ہے وہ عشق قرار نہیں آنے دے رہا، عشق جو ہے وہ محبوب کی فکر میں ایسے مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے بیگانہ ہے، اپنے محبوب کی حفاظت میں ایسے مگن ہے، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عشق کی عجب انداز کو دیکھ کر فرماتے ہیں صدیق کیا بات ہے، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیال آتا ہے آگے سے حملہ نہ ہو جائے تو آگے آ جاتا ہوں، پیچھے کا خیال آتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، دائیں سے دھیان جاتا ہے تو دائیں چلا جاتا ہوں، بائیں جاتا ہے تو بائیں جاتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کے قربان، جن کی فکر گھوم رہی ہے تو ذات مصطفیٰ کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی اگر سوچ گھوم رہی ہے تو اس کا دائرہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کو تکلیف کوئی نہ پہنچے، تکلیف پہنچے تو صدیق اکبر کو پہنچے، سبحان اللہ، آپ کو نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آرزو یہ ہے کہ میری جان آپ پر فدا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمنا لے کر یہ تمنا صدیق کو چین نہیں لینے دیتی، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ یہ عشق والوں کے نرالے سبحان اللہ۔ مصرف ہی نہیں ہے
अपनी नहीं है सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए। सुभान अल्लाह, क्या शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते। यहाँ पर जो अभी हमारे अयाज़ भाई ने बात की, यहाँ हमें गौर करना चाहिए कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, हम भी दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से मुसलमान हैं। देखिए, दीन की तबलीग की, नेकी की दावत की, इशाअत की आज भी ज़रूरत है, बल्कि अमीर सुन्नत फरमाते हैं जितना नेकी की दावत की ज़रूरत आज है शायद इससे पहले कभी ना थी, क्योंकि मुसलमानों की जो ज़बू हाली है, यानी मुसलमानों के किरदार की जो ख़राबी है वो हम सब के सामने है। फिर गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। तो आशिकान रसूल को, आशिकान सहाबा व अहले बैत को ये चाहिए कि अपने दिल के अंदर जज्बाए नेकी की दावत पैदा करें, तबलीग दीन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के जामिआतुल मदीना में दाखिला दिलवाएं ताकि वो दीन के इल्म हासिल करके दीन के दाई बने। आप ख़ुद मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, आप अपने इलाके में नेकी की दावत के लिए जो इस्लामी भाई असर ता मगरिब या मगरिब ता इशा मदनी दौरा करते हैं, इलाके दौरा करते हैं, उनके साथ आप निकलें और उनके साथ शिरकत करें, आपको इंशाअल्लाह नेकी की दावत का जज्बा मिलेगा। याद रखें, नेकी की दावत देने का हुक्म है कुरान मजीद फुरकान हमीद देता है। हमें नेकी की दावत देने पर अल्लाह पाक सवाब भी अता फरमा। तो ये सहाबाए किराम का तरीका है, काश कि हम नेकी की दावत देने वाले बन जाएं। आज नेकी की दावत देने के मामले में हम पर कोई इस तरह सख्ती नहीं करेगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़दो कोप किया, यहाँ तक कि आपके सर के कई बाल भी जो बदबख्तों ने नोचे, और इतना आपके चेहरा अनवर पर, मुबारक चेहरे पर, जो नबी पाक को देखा करता था, उस प्यारे चेहरे पर उन्होंने इतना मारा कि आपका चेहरा मुबारक वर्म ज़दा हो गया, सूज गया। इतनी तकलीफ सिद्दीक़ अकबर को दी। यकीनन हमारे साथ इस तरह का मामला नहीं है, और मगर हम सुस्ती का शिकार हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नबी पाक की मोहब्बत में नबी पाक की उम्मत तक नबी पाक के पैगाम को, सुन्नतों को पहुँचाएँ और लोगों को सुन्नतों का आमिल बनाएँ। आइए नाज़रीन की कुछ कॉल्स हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। हज़रत अबू बकर की कुछ अक़वाल भी जिक्र फरमा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ अक़वाल इंशाअल्लाह हम आखिर में जिक्र करेंगे। अगली कॉल दीजिएगा। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत के तकाज़े क्या क्या हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोहब्बत के तकाज़े क्या क्या हो सकते हैं? अयाज़ भाई, हम सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत का दावा करें तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, मोहब्बत का तकाज़ा सबसे पहले तो यही है कि जो है वो उनकी जो सीरत है, उनका जो उस्वा हसना है, जो उनका इश्क़ रसूल है, जो उनका खौफ खुदा है, जो उनकी दुनिया से बेरग़बती है, जो उनका ज़ुहद है, जो उनकी नमाज़ों से मोहब्बत है, जो उनका इखलास है, इन सारे अमाल को जो है वो हमें इख्तियार करें। ये मोहब्बत के तकाज़े हैं कि जिससे मोहब्बत होती है, जो महबूब होता है उसकी सीरत को अपनाया जाता है, उसके अंदाज़ को अपनाया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र कसरत से किया। सुभान अल्लाह। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का जहाँ भी बैठे जिक्र खैर करें। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर इनका शुक्र वाजिब है। वाह वाह वाह। अब आप बताइए, इनका शुक्र, इनका जिक्र, इनका खैर के साथ जो है वो गुफ्तगू करना, ये तो हम पर जो है वो लाजिम है। तो इंशाअल्लाह जहाँ जिक्र करेंगे, इनकी बातें करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इनकी मोहब्बत दिलों में और इजाफा होगी। और निगरानी शुदा की एक बात मुझे याद आ रही है कि अपनी सोहबत को, अपनी गैदरिंग को ऐसा कर लें कि जो सहाबा के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, हुजूर के आशिक हो, गुलाम हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आपकी ज़ात भी, गुफ्तार भी, किरदार भी सहाबा की मोहब्बत से लबरेज हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों के बाद खल्क़ में अफ़ज़ल तरीन है, सुल्तान कायनात का वो जानशीन है। नबियों के बाद खल्क़ में अफ़ज़ल तरीन है, सुल्तान कायनात का वो जानशीन है। वो यार भी है रफ़ीक़े मज़ार भी, फैज़ान उसकी ज़ात की अमीन है। बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, हमको सिद्दीक़ से बेपना प्यार है, बेपना प्यार है।
ماشاء اللہ، انشاءاللہ ان کا پیار ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، کیونکہ ہمیں اللہ نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہمیں صدیق اکبر سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ان پہ رحمت ہو، نے انتقال کے وقت اگر کوئی وصیت کی تھی تو اس کا واقعہ بیان کر دیں۔ انشاءاللہ زوجل عرض کرتا ہوں، اگر اور کال ہے تو وہ بھی دے دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ محسن بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاروں صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا بلند و رتبہ کیوں دیا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ کیوں دیا؟ بس نبی پاک نے دیا، ہم نے مان لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں، وہ تو وحی الہی کے تابع تھے نا، نبی پاک علیہ السلام جو بھی فرماتے تھے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا تھا، تو یوں نبی پاک کا حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا محبوب بنانا، اتنا بڑا مقام دینا اللہ پاک کی اذن و اجازت سے تھا، تو لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کامل کی نشانی۔ یہاں پر میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کی آیت کریمہ ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بات کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بے شک میرے صحابہ کو میرے لیے پسند فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اصحاب کو پسند فرما دیا ہے، کسی کو صدیق بنایا ہے، کسی کو فاروق بنایا ہے، کسی کو عثمان غنی بنایا ہے، کسی کو مولا علی شیر خدا بنایا ہے، تو یہ رب نے پسند فرمایا ہے، رب کی عطا ہے، رب کا فضل ہے، جسے چاہے جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں میرے مغتاب کا عالم کیا ہوگا، مغتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بے دیدار عالم کیا ہوگا۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رب تبارک و تعالی نے روز میثاق سے روز ولادت تک، روز ولادت سے روز وفات تک، روز وفات سے لے کر ہمیشہ ابد الآباد تک مسلمین کا سردار منتخب فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے امام اہل سنت بات ہی ختم ہو جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، سبحان اللہ۔ تو بے شک جو ہے وہ رب کی عطا ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، بس ہم مان لیں، ہم ماننے والے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، کیونکہ یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، یہی عقیدہ اہل بیت اطہار کا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا تھا کہ صدیق اکبر نے کوئی وصیت کی تھی، تو بالکل میں آپ کو یہاں پر ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کا جب وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا تابوت یعنی جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس لے جانا، یعنی جب انتقال ہو جائے، اور وہاں رکھ کر کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر عرض کرنا حضور ابو بکر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے دروازہ کھل جائے گا اور مجھے اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ اب جب یہ آپ نے وصیت فرمائی تو کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کا وصال ظاہری ہو گیا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ ان کو کوئی کہتے تھے کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کوئی کہتے ہیں کہ شہداء احد کے پاس دفن کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا کہ میرا تو ذہن یہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے والد مہربان کی تدفین کرواؤں گی۔ اتنے میں کہتی ہیں کہ وہ اختلاف جاری تھا اور مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا، میں نے نیند کی حالت میں یہ سنا کوئی کہہ رہا تھا محبوب کو محبوب کی طرف لے آؤ۔ جب میں بیدار ہوئی تو کہتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگوں نے بھی وہ آواز سنی تھی اور سب نے اس بات کو مان لیا
اور یہاں تک کہ مسجد میں لوگ جو بیٹھے تھے اور باہر سب نے یہ سن لیا کہ آواز آئی ہے کہ محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ، لہذا سب کا طے ہو گیا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مقصورہ میں انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی دفن کیا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارکہ لایا گیا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا، ابھی وہ کلمات ختم بھی نہیں ہوئے تھے جو صدیق اکبر نے عرض کیے تھے کہ یہ کہنا، اتنے میں آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر سرکار کے قرب میں دفن کر دیا گیا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ کیا بات ہے! یہاں پر یہ جو بھی واقعہ بیان کیا گیا، ایک بات میں عرض کروں گا پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ عشق رسول پر ہم بات کر رہے ہیں نا ایاز بھائی، کہ صدیق اکبر کا عشق رسول، صدیق اکبر نے اپنی اس وصیت میں ہمیں عشق رسول بھی دیا، عقیدہ بھی دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک صحابی کا عقیدہ یہ ہے، تو صحابی کو ماننے والے مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک بعد وصال بھی مزار پرانوار میں اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، آواز کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب یہ جبھی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ آستانہ عالیہ سے کا دروازہ اگر کھل جائے تو مجھے اندر لے جانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک اپنی قبر انور میں حیات ہے۔ تو یہ نبی پاک کی حیات طیبہ کا جو عقیدہ ہے نا، یہ آج کل کا نہیں ہے، نہ پاک و ہند کا ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو کہ بریلی کے تاجدار حسان الہند سیدنا امام اہل سنت امام محمد رضا خان نے اپنے کتابوں کے ذریعے ہم پر واضح کیا، تاکہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ حیات انبیاء کا عقیدہ دیا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو یہ تک بتایا کہ حضور غیب بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، نہ صرف غیب جانتے ہیں بلکہ اپنے غلام کی وصیت کو بھی جانتے ہیں۔ کیا بات! فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب، آگے بڑی خوبصورت بات فرمائے، فرمایا فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، اللہ اللہ، حبیب جو ہے وہ حبیب کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر! یہ گویا سند دے دی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں میں ایک عشق بری بات کرنا چاہوں گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کیسا مقام اور مرتبہ ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی، تو ہوتا یہ تھا کہ محسن بھائی جب کبھی کوئی آتا تھا نا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ حجرے میں نبی پاک علیہ السلام آرام فرماتے، تو آپ جو ہے وہ دروازہ کھول دیا کرتی تھی، اور پھر جو ہے وہ آنے والے جو بھی ہوتے وہ نبی پاک سلام کے لیے حاضر ہوتے، سلام درود و سلام کے حاضر ہوتے۔ لیکن قربان جائیے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ روضہ انور کے پاس لا کر حاضر کیا گیا آپ کا جنازہ، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر جو ہے وہ ابو بکر کے حاضر ہونے کی جو ہے وہ درخواست پیش کی گئی، سبحان اللہ، تو علماء فرماتے ہیں کہ دروازہ ویسے سیدہ عائشہ صدیقہ کھولا کرتی تھی، اللہ، لیکن جب آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ لے کر، تو سبحان اللہ خود بخود دروازہ کھلا اور صدا آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، ملا دو حبیب کو حبیب کے ساتھ، بے شک حبیب جو ہے وہ حبیب کا مشتاق ہے۔ اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا اور آپ کے عشق کا وہ بلند مقام ہے کہ بارگاہ رسالت سے آپ کو ایسا فیض اور انعام دیا گیا کہ لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، آپ کے لیے خود بخود براہ راست دروازہ کھل جاتا ہے، اور حبیب کو حبیب کے ساتھ ملانے کی صدا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا یہ انداز تھا، بلکہ یہاں تک انداز جو ہے وہ روایتوں کے اندر آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے،
عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بتاؤ اور کفن کے کپڑے بتاؤ کہ رسول اللہ کے کتنے تھے، تاکہ مجھے یوم وفات اور کفن میں بھی حضور کی موافقت نصیب ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق کا وہ معراج تھی، عشق کی اس بلندی پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب بھی غم مصطفیٰ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز بدوز جو ہے وہ نڈھال ہونے کا سبب بنتا چلا گیا، اور یوں جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جو ہے وہ گویا عشق رسول پر رسول اللہ ہجر مصطفیٰ میں فراق مصطفیٰ میں جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بھی عشق کے انداز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ ملا کرتے۔ کیا بات ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں چاہوں گا کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں بڑی محبت تھی، کیا اس طرح کی کچھ روایتیں، کچھ اس طرح کی حکایتیں ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عشق کی یا اس طرح کے محبت کے بارے میں کچھ ذکر کیا؟ بے شک، بلا شک و شبہ، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر میں فرامین آپ کے سامنے اس وقت پڑھ کر سناؤں کہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، لیکن وہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بزبان فاتح خیبر رضی اللہ اکبر۔ اس ضمن میں پورے فرامین احادیث طیبہ جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، اور وہ حدیث ذکر کیے ہیں جن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ ان حدیثوں کو روایت کرنے والے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کمال کی بات دیکھیے، لیکن یہاں پر ایک واقعہ جو عشق رسول پر جو ہے وہ زبردست طریقے سے دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت ذات سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیسی تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا من اشجع الناس، کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ عرض کی حضور آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، سبحان اللہ، اسد اللہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سبحان اللہ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے سے جو میرا ہم اثر ہے برابر ہے، میں تو اس سے لڑتا ہوں، بتاؤ کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی بہادر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اب لوگ عرض کرتے ہیں حضور آپ ہی بتا دیں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشجع الناس، لوگوں میں جو سب سے بڑا بہادر ہے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اب جو ہے وہ اس کا ریزن بھی بتایا، اس کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اشجع الناس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا، نبی کریم علیہ السلام کے لیے عریش خیمہ جو ہے وہ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کے احوال کو ملاحظہ فرمائے، چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جب کسی کو انتخاب کرنے کی باری آئی تو ہم میں مشورہ ہوا کہ اب کون ایسا ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کا محافظ پہرے دار بن کر کھڑا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ اور پہرے دار۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میدان بدر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اس خیمے کے چاروں طرف ایک ہستی تھی جو پہرا دے رہی تھی، جو حافظ بن کر کھڑی تھی، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ نے اس دن اس بات کو جان لیا کہ سب سے زیادہ بہادر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شمع نبوت کے گرد پروانہ جو ہے وہ گرد طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت۔ دیکھیں حفاظت تو اللہ نے، واللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا، مگر یہ اپنی سی کوشش کرنے والے ہیں اور اللہ پاک نے ان کی کوشش کو سعیم مشکورہ بنایا۔ دیکھیں عشق رسول کا تقاضا ہے نا، تو یہ عشق رسول میں نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ کوئی کسی طرح نبی پاک کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مولا علی کا یہ فرمان کہ اشجع الناس ہے، اشجع الناس، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ، ایک ہوتا ہے خالی بہادر، ایک ہے سب سے بڑا بہادر۔
فرمایا اشجعن واہ واہ۔ سب سے بڑا بہادر ہے وہ صدیق اکبر۔ اچھا پھر اسد اللہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا بات وہ ہے، اسد جن کو اللہ پاک کا شیر کہا گیا ہے، شجاعت جن کی پہچان ہے وہ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر سب سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی محبت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ہم سب کو بھی کچھ سکھاتی ہے کہ دیکھیں ہمیں آپس میں محبت رکھنی چاہیے۔ پھر صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور تمام ہی صحابہ کے لیے دل میں الفت محبت ہونی چاہیے اور اچھے خیالات ہونے چاہیے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی قسم کا دل کے اندر برا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر بالفرض برا خیال آتا ہے تو اس کو دور کریں، کیونکہ یہ صحابہ کے حوالے سے برا خیال ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، ایمان برباد ہو جانے کا ڈر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کا سچا گدھا بنا کر رکھے، ہم ان کے در کے فقیر رہیں اور ان کے ٹکڑے کھاتے رہیں۔ اللہ کریم صحابہ و اہل بیت کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں یہاں چاہوں گا کہ امیر سنت کا وہ شعر ہے کہ صحابہ کا گدھا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ۔ یہ بھی اگر طرز میں آپ پڑھ دیں۔ میں ایک چیز یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم لوگوں کی سنیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یا قرآن مجید فرقان حمید کی سنیں۔ جی جی، اللہ کا پاک کلام لارے کتاب ارشاد فرما رہی ہے، پارہ 26 سورہ فتح میں، رحماء بینہم، ہاں ہاں، یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی شانیں اور عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ کیا بات، تو بس پھر یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں صحابہ کی گدائی، صحابہ کی محبتیں، صحابہ کی عظمتوں کو تھام کر رکھنا ہے۔ ہمیں کسی ادھر ادھر والے کی بات نہیں سننی۔ ہمیں جو ہے وہ قرآن کے اس فرمان کے رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن نے ان کی شان بیان کر دی ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دونوں جہاں میں صحابہ کی محبتوں کے صدقے میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صحابہ کا گدھا اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدھا اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ سائل نے ایک سوال کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اقوال کے بارے میں، آخری 2-3 منٹ رہ گئے تو میں اس میں کچھ فرامین عرض کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک قول شعب الایمان میں یوں نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، پرندے کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا، خوف خدا کی وجہ سے، اور فرمایا جو خالص محبت الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو دنیا کی طلب سے دور کر دیتا ہے اور اس کو تمام انسانوں سے وحشت دلاتا ہے۔ خالص محبت الہی کا جو مزہ چکھ لیتا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، ہم نے عزت کو تقوی میں، مالداری کو یقین میں اور بزرگی کو عاجزی میں پایا ہے۔ اب کتنی بہترین گفتگو ہے، کتنی پیارا آپ کا فرمان ہے، اسے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عزت تقوی میں ہے، عزت تقوی میں، مالداری یقین کے اندر ہے اور بزرگی عاجزی کے اندر ہے۔ پھر ایک جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان موجود ہے منہاج العابد، مختصر منہاج العابدین میں، کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ کی ملاقات کے شوق کے سبب کبھی بھی سیر ہو کر پانی نہیں پی۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت آپ کا انداز ہے۔
دیکھیں عشق رسول محبت الہی کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول عبادت کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول نمازوں کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول خوف خدا کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول فکر آخرت کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول اللہ و رسول کی فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول دنیا سے بے رغبتی کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول صحابہ و اہل بیت کی محبت کا تقاضا کرتا ہے، اور عشق رسول اپنے آپ کو سنتوں کا آئینہ دار بنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آئیے اپنی زندگی کو صحابہ و اہل بیت کی محبت سے اس طرح سجائیے کہ ہمیں تقوی بھی نصیب ہو جائے، دنیا کی محبت سے جان بھی چھٹ جائے، فکر آخرت بھی نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی سچی محبت مل جائے، اور یقین مانیں جتنی محبت رسول بڑھے گی اتنی محبت الہی بھی بڑھے گی۔ جتنا بندہ اللہ پاک کے نبی کے قریب ہوگا اتنا اللہ پاک کا قرب پائے گا، جتنا بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرے گا اللہ پاک بھی راضی ہوگا، اور جتنا اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا اللہ پاک کی فرما برداری میں آگے بڑھے گا، اور پھر اسے انشاءاللہ اللہ پاک ایسوں سے راضی ہو جائے گا، اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت الہی کے لیے اپنے آپ کو عشق رسول کی آگ میں جلائیں اور سچے عاشق رسول بن جائیں۔ سچے عاشق رسول اچھی صحبت سے ملتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے کہ جہاں عشق رسول کی بات ہو۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی سچی گدائی عطا فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام کو اس شعر پر جس میں محبت الہی کی دعا کی گئی ہے اپنے ختم کریں گے، تاکہ عشق رسول اور محبت الہی ہمارے سینے میں جمع ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت کا سامان بن جائے، کہ وہ اللہ پاک کے بارگاہ میں امیر سنت عرض کرتے ہیں نا، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی